میرے پیارے دوستو، انسان ہے، گناہ کر لیتا ہے، درانی غلطی ہو جاتی ہے نا زندگی میں۔ اب جب گناہ ہوتا ہے تو کئی بار مایوسی آتی ہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، پتہ نہیں میں بخشا جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اللہ کو گناہ کے بعد جو چیز پسند ہے کہ انسان گناہ کر لے، اس کے بعد وہ کیا کرے؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ کو بندے کی گناہ کے بعد توبہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی جب بندہ توبہ کرتا ہے گناہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم شریف کی، فہیم القادری، بڑی کمال حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ گناہ ہوا، پھر بندے نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ اب یہ جو توبہ کر رہا ہے اس پر اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ایک شخص سفر پر نکلا اور اس نے اونٹ پر اپنا ساز و سامان لادا، کھانے پینے کا سامان، سفر کا سامان اونٹ پر لادا، اور صحرا میں سفر ہوا کرتا تھا، وہ صحرا میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب وہ ایک جگہ پر تھکا تو آرام کرنے کے لیے اونٹ سے اترا اور قریب ہی لیٹ گیا اور اونٹ کو اپنے قریب کھڑا کر دیا۔ اس کو گہری نیند آ گئی۔ جب وہ جاگا نیند سے تو اس نے دیکھا کہ جو اس کا اونٹ تھا وہ غائب ہے، بھاگ گیا اونٹ۔ اب صحرا ہے دور دور تک، اس نے نظر دوڑائی، کوشش کی، اسے کہیں پر بھی اونٹ نہ ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کا صحرا میں اونٹ چلا جائے اور کوئی راہ نہ ہو تو اسے کوئی امید نظر آتی ہے؟ اب اس شخص نے یہ سوچا کہ میں ادھر ادھر بھاگوں گا تو ہانپتے ہانپتے مر جاؤں گا، لہذا میں یہ کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر لیٹ جاتا ہوں اور یہیں پہ لیٹ کے مر جاتا ہوں۔ یعنی اس شخص نے ذہن بنا لیا کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اونٹ بھی نہیں مل رہا، صحرا ہے، جس طرف جائیں مٹی ہی مٹی ہے۔ تو وہ شخص لیٹ گیا اس ارادے سے کہ اب میں یہیں لیٹ کر مر جاؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری تو اچانک اسے دور سے گرد اڑاتا ہوا وہ اونٹ نظر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ جب اس شخص نے مرنے کا ارادہ کر لیا اور اس حالت میں اسے اپنا اونٹ آتا ہوا نظر آ گیا تو وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ میری تو زندگی بچ گئی، اونٹ چلا گیا تھا، وہ آ گیا، ساز و سامان کے ساتھ آ گیا، تو اس کی فرحت کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ شخص اتنا خوش ہوا اونٹ کو دیکھ کر کہ اس نے شدت فرحت سے کہا کہ انا ربک وانت عبدی من شدت فرحی۔ اس نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ یعنی اس کی زبان سے شدید خوشی کی وجہ سے جملہ الٹ نکل گیا۔ کہنا یہ تھا کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، اس کی زبان سے کیا نکل گیا؟ آقا کریم فرماتے ہیں اس کی زبان سے نکلا انا ربک وانت عبدی۔ اتنا زیادہ وہ خوش ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی، مسلم شریف کی حدیث سنائی ہے آپ کو، اور مثال دے کر آقا کریم نے فرمایا کہ جتنا وہ بندہ خوش ہوا، جب اللہ کا کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے کہ مولا تو مجھے معاف فرما دے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ توبہ کتنی عظیم چیز ہے کہ بندہ رجوع کرے، توبہ کرے، معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔